لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم۔ بنی اسرائیل کے کافروں پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم کی زبانی لعنت کی گئی۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے نافرمانیاں کی اور حد سے تجاوز کرنے لگے تھے۔ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، وہ ایک دوسرے کو برے کاموں کو کرنے سے نہیں روکتے تھے، وہ ایک دوسرے کو برے کاموں کے کرنے سے نہیں روکتے تھے۔ لبئس ما كانوا يفعلون، بڑا ہی برا کام کر رہے تھے۔ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان میں سے اکثر کو دیکھیں گے کافروں سے دوستی رچاتے ہوئے۔ لبئس ما قدمت لهم انفسهم، بڑا ہی برا ہے جو انہوں نے اپنے لیے آگے بھیجا ہے۔ ان سخط اللہ علیہم، کہ اللہ ان پر ناراض ہوا۔ وفی العذاب هم خالدون، اور ہمیشہ ہمیشہ وہ عذاب میں رہیں گے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، اور اگر وہ اللہ پر اور نبی پر جو کچھ اس کی جانب نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے، مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، تو ان کو یہ دوست نہیں بناتے۔ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، مگر ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہودیوں اور مشرکینوں کو مسلمانوں کا کٹر ترین دشمن پائیں گے۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور آپ ان کا قریبی دوست ان لوگوں کو پائیں گے جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں۔ قالوا انا نصارى، کہ ہم نصارہ ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، یہ سب اس وجہ سے ہے کہ ان میں علماء عبادت گزار ہیں اور وہ سب تکبر نہیں کرتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ، یہ سب اس وجہ سے ہے کہ ان میں علماء، ورہبانًا، اور ان میں عبادت گزار گوشہ نشین ہیں، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ سب تکبر نہیں کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اور جب وہ لوگ رسول کی جانب جو کچھ نازل ہوا ہے اس کو سنتے ہیں، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، آپ دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آتی ہے۔ مما عرفوا من الحق، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے۔ یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، وہ لوگ کہتے ہیں ہمارے رب ہم ایمان لا چکے ہیں، اب ہمیں شاہدین میں لکھ لیجئے۔ فاکتبنا مع الشاہدین، شاہدین کے ساتھ ہمیں لکھ لیجئے۔ وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا
لنا من الحق، تو ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور جو ہمارے پاس حق میں سے آ چکا ہے اس پر ایمان نہیں لاتے۔ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، اور ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں میں داخل فرمائے گا۔ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، تو ان کے اسی قول کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسی جنت عطا کی ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں اور جس میں ہمیشہ ہمیشہ وہ رہیں گے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، اور یہی تو نیک لوگوں کا بدلہ ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کی تکذیب کی وہ جہنمی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، اے ایمان والو اس پاکیزہ کو حرام مت کرو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے، اور حد سے آگے نہ بڑھو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اور حد سے تجاوز کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہے۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور حلال رزق کھاؤ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دے رکھا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اسی اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان لاتے ہو۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ قسموں کا ذکر فرما رہا ہے کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری پکڑ ان قسموں پہ نہیں فرمائے گا جس کو تم بے خیالی میں کھاتے ہو۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، ایمان باللغو پر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا۔ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، لیکن اس قسم پر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری پکڑ اور مواخذہ کرے گا جس کو تم نے مضبوط کر دیا ہو۔ یہاں پہ یہ بات سمجھ لیجئے کہ قسم کی 3 قسمیں ہیں، ایمان باللغو، ایمان بالغموس اور ایمان بالیمین۔ قسم کی پہلی قسم یہ ہے کہ آدمی بے خیالی میں قسم کھا لے، جو بار بار کرے اللہ کی قسم، باللہ، رب کعبہ کی قسم، تو ان قسموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ مواخذہ اور پکڑ نہیں کرے گا۔ دوسری قسم وہ ہے ایمان بالغموس، ایمان بالغموس، کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ ہوگی۔ وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی بھاگتا ہوا آپ کے پاس آیا اور چھپ گیا، دوسرا آدمی اس کو دوڑا رہا تھا، آپ کے پاس آ کر کے چھپ گیا۔ جب اس کو دوڑانے والا آدمی آپ کے پاس آیا تو آپ سے پوچھا کہ فلاں آدمی کو آپ نے دیکھا ہے، تو آپ نے جھوٹی قسم کھا لی کہ ہم نے نہیں دیکھا ہے، حالانکہ آپ نے دیکھا ہے، آپ نے اسے چھپوا دیا، تو آپ نے یہاں پہ جھوٹی قسم کھا لی کہ میں نے نہیں دیکھا ہے۔ تو اس پر مواخذہ تو نہیں ہوگا، لیکن یہ اکبر الکبائر میں سے ہے، بڑا گناہ ہوگا، استغفار کرنے پہ اس کا گناہ ختم ہو جائے گا۔ تیسری قسم ایمان بالیمین، یعنی اس پہ اگر کوئی قسم کھا لیتا ہے، اس کو پورا نہیں کرے گا تو اس پر کفارہ دیا جائے گا۔ یہ قسم ہے کہ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میں اگر امتحان میں پاس ہو گیا تو میں 1,00,000 یا 1,00,00,000 رکعت نمازیں پڑھوں گا، جو ممکن نہیں ہے۔ وہ پورا نہیں کر پائے گا تو اب کیا کرے گا؟
اس طرح کی قسموں پر کفارہ ادا کرے گا۔ کفارہ یہ ہے جو آگے ذکر ہوگا تو اس پر کیا کرے گا؟ کفارہ ادا کرے گا۔ تو یہ ایمان کی 3 قسمیں ہوئیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اب کفارہ دیکھیے، قسم کو پورا نہیں کرے گا، توڑ دے گا، تو کفارہ کیا ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم۔ پہلا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکین کو اوسط درجے کا کھانا کھلائے گا جو وہ اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہے، جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو۔ 10 مسکینوں کو، فقیروں کو، محتاجوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے۔ ما تطعمون اہلیکم، جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، نمبر 1۔ اگر یہ نہیں کر پائے گا تو او کسوتہم، ان کو ایک جوڑا کپڑا پہنانا ہے۔ یہ نمبر 2 ہو گیا۔ اگر آپ کھانا نہیں کھلا سکتے تو کپڑا پہنائیے۔ نمبر 3 ہے او تحریر رقبہ۔ اگر یہ دونوں کام نہیں کرتے تو کیا کرنا ہے؟ ایک غلام کو آزاد کرنا ہے۔ اگر یہ تینوں بھی نہیں ہو پائے آپ سے، تینوں میں سے کوئی ایک بھی نہ ہو پائے، تو چوتھا راستہ کیا ہے وہ دیکھ لیجئے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 ایام۔ اور جو یہ تینوں کی بھی قدرت نہ رکھتا ہو تو ان کے لیے 3 دن کے روزے ہیں، 3 دن کے روزے ہیں۔ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ۔ یہ تمہارے قسموں کا کفارہ ہے جب تم اسے کھا لو۔ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، تو تم اپنے قسموں کی حفاظت کرو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احکامات کو بالکل واضح کر کے بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر گزار بندہ بن جاؤ۔